السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے بہت ہی معزز مہمان عزیز راکھلا صاحب موجود ہیں۔ عزیز راکھلا صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ عید مبارک، آپ کو بھی عید مبارک۔ کیسی گزری آپ کی عید؟ بس اچھی گزری۔ اس دفعہ کی عید بہت ہی مکس ہے، ہر عید کی طرح نہیں ہے۔ مثال طور پہ ایک تو یہ کووڈ نے گھیرا ہوا ہے، دوسرا یہ جو ہوائی جہاز کی ٹریجڈی ہوئی پاکستان کے اندر، تو اس سے تھوڑا سا عید کے اوپر تھوڑا سا وہ آ گیا ہے۔ پھر بھی جو لوگوں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، روزے کیے، ان کا حق ہے عید سیلیبریٹ کرنے کا، اور جو بھی ہم اس سے سبق سیکھیں اس پہ ہم عمل کریں۔ ناظرین، ہم نے رمضان المبارک کے اندر ماہ رمضان میں کوشش کی تھی کہ آپ کے لیے ایک پروگرام بنایا جائے، اس کا نام تھا آج کی سنہری بات عزیز راکھلا صاحب کے ساتھ۔ عزیز راکھلا صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں جو ہے وہ پروگرام کو ہمارے ساتھ پورے رمضان المبارک میں آپ کے سامنے نہ صرف پیش کیا بلکہ بہت اچھی باتیں کی تھی۔ اب ہم نے اچھی باتیں تو عزیز راکھلا صاحب بہت کر لی ہیں، ماہ رمضان میں عبادتیں بھی کر لیں، عبادت کے دوران سجدے بھی بہت کرے، زکوٰۃ بھی دی، خیرات بھی دی، اور جو ہے وہ سحری اور افطار ٹائم پہ اپنے جو وقت مقرر تھا جس کا اس حساب سے کیا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر ہم نے پاکستان کو اپلفٹ کرنا ہے، پاکستان کو ترقی کی جانب گامزن کرنا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جو لوگ روزے کرتے ہیں بڑے سخت روزے ہوتے ہیں۔ میں سعودی عرب میں رہا ہوں، دن بھر لوگ سوتے تھے، رات کو جاگتے تھے، لیکن پاکستان کے اندر اتنی تو گرمی ہوتی ہے، پھر سب لوگوں کے گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوتا ہے، پھر لوگ کام بھی کرتے ہیں اپنے نارمل طریقے سے، اور اسی طرح سے بستیاں جس طرح سے ہماری آباد ہیں نزدیک کے اندر، بہت سے گھروں میں پنکھے بھی شاید نہ ہوں گے، تو بڑے سخت روزے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے آپ بستیوں میں جائیں، گاؤں میں جائیں، تو کافی سخت زندگی ہم لوگوں کی، پھر بھی لوگ اتنا دل لگا کے روزے کرتے ہیں، نہ صرف روزے کرتے ہیں، ہر وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں، تراویحاں پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہی گھر کا بھی عالم ہوتا ہے کہ ہماری جو عورتیں ہوتی ہیں، ماں بہنیں ہماری، یہ بھی سب روزے رکھتی ہے، اور کچھ ان میں سے کام بھی کرتی ہے، گھروں کے کام ہوتے ہیں، پھر کھیتوں میں بھی کام ہوتے ہیں، ان کے باہر کے بھی کام ہوتے ہیں، اور کچھ دوسرے گھروں میں بھی کام کرنے جاتی ہے، اور تو کافی سخت ہمارا رمضان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے جو صاحب مال ہے وہ اپنی زکوٰۃیں ادا کرتے ہیں، اور کافی دل کھول کے لوگ زکوٰۃیں ادا کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو عمل ہوتا ہے، یہ ہمارا اسلام ہم سے ایک ایکسرسائز کراتا ہے کہ آپ کو صبر، کہ آپ بھوکے ہوتے ہیں کھانا نہیں کھاتے، آپ پیاسے ہوتے ہیں پانی نہیں پیتے، اور اتنا لمبا ہمارا روزہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب رمضان کے بعد ہم اب آگے کیا کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں آج سے ہم سارے پاکستان میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس کے لیے ہمارے پرائم منسٹر خان صاحب اتنا ہی جنگ لڑ رہے ہیں دن اور رات، کہ آج سے ہم سب یہ وعدہ کریں کہ آج سے ہم رشوت نہیں لیں گے، نہ رشوت لیں گے نہ دیں گے۔ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو کہوں گا کہ اب اس سال سے ہم ملاوٹ کرنا چھوڑ دیں گے، اس سال سے ہم پورا تولیں گے، اس سال سے اگر سگنل کے اوپر تھوڑی دیر لگتی ہے تو جو روزے میں آپ نے اتنا صبر سیکھا ہے، جو سکھایا ہے صبر کر لیں، اپنا وقت پہ سگنل توڑے۔ اسی طرح سے میں کہوں گا کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کام دفتر میں نہیں ہوتا، کھٹ سے رشوت مت دے دیں، تھوڑا صبر کریں، کیونکہ وہ آفیسر آپ کا کام کر دے گا، کیونکہ ہمیں جو یہ جنگ لڑنی ہے، کیونکہ کرپشن ہر مسئلے کا جڑ ہے پاکستان میں۔ اگر ہم پھر سے ڈسکس کریں کہ کرپشن سے کیا کیا چیزیں نہیں ہوتی ہے، گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں ملتا ہے، گورنمنٹ کا پیسے نہیں آتے ہیں، پھر گورنمنٹ پبلک کے پیسے استعمال نہیں کرتی، پھر روزگار لوگوں کے خراب ہوتے ہیں، اور کرپشن کا پیسہ جاتا کہاں ہے؟ آدھا عیاشی میں چلا جاتا ہے، آدھا ایسے اخراجات پہ استعمال ہوتا ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور پھر باقی ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں سب کو اس رمضان سے، اور اس وقت ملک کی بھی اتنی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس اب ایسی حکومت آ گئی جس پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔ پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم ٹیکسز صحیح دیتے ہیں، کہ آگے حکومت صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس دفعہ خان صاحب جو بھی ہمارا بجٹ تھا، اور جس طرح سے ہم کووڈ-19 سے ہم باہر نکل رہے ہیں، کہ سارے میں جو ہمارے کچھ ملک کے دشمن ہیں جو ہمارا اچھا نہیں چاہتے ہیں، ان کے آپ چینل پہ آپ جا کے دیکھیں تو وہ یہی سوچتے تھے کہ پاکستان کی اکانومی کولیپس کر جائے گی، یہ کیسے کووڈ کو سنبھالیں گے، یہ وہ۔ مگر جس طرح بھی ہماری حکومت نے، اور جو بھی ہمارے سارے ماہر جو آ کے روز بیٹھتے تھے، جس طرح سے ہم نے اس مسئلے کو حل کیا، آئی تھنک اٹس ون آف اے ویری گڈ ایگزامپل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی حکومت ہے ہمارے پاس، تو یہ ہم بھی ساری اچھی عادتیں اپنائیں اور اس ملک کو اپلفٹ کریں۔
بہت بہت شکریہ عزیز راکھلا صاحب، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے اور ہمارا گفتگو کا سلسلہ اور بھی لوگوں کے ساتھ جاری رہے گا. ہم لوگوں کو لیتے رہیں گے تاکہ ہمارا پروگرام چلتا رہے. 1 گھنٹے تک عزیز راکھلا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ایک اور شخصیت ہے پاکستان سے بہت پیار کرتی ہے، وہ شخصیت رضوان صاحب. السلام علیکم، عید مبارک. السلام علیکم سر، عید مبارک. عزیز راکھلا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ عزیز بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو یار، کیا بات ہے، کتنے لکی ہو. خالد صاحب سے. خالد صاحب میں تو آئی ایم اے فین آف یورس. اور اب ہم آپ کو دیکھنا چاہیں گے میئر کب بن رہے ہیں آپ. سر اللہ خیر کرے، انشاءاللہ. وہ ہمارا پریزیڈنٹ میئر تو ہمارا دوست ہی ہے، اور خدا سے وہ تو جب تک چاہے گا ہی ول آلویز بی دیئر. فرینک از اے فینٹاسٹک فرینڈ آف دا کمیونٹی اینڈ ہی ڈز اے فیبولس جاب. نہیں آپ اس کو بہت سپورٹ بھی کر رہے ہیں اینڈ یو آر آلویز دیئر. کوئی پاکستان کا کاز ہوتا ہے، ابھی بھی شوکت خانم کا آپ نے پورا وہ پروگرام ارینج کیا تھا، اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ کرتے رہتے ہیں. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پاکستان سے ریلیٹڈ چیز ہو اور خالد عثمان صاحب کا میسج نہ آیا ہو. سو نہیں ہمیشہ سے آپ بہت ہی ایکٹیو رہتے ہیں. آپ ہمارے TCF کو بھی سپورٹ کرتے رہتے ہیں. جو بھی ادارے ہیں جو پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، یو آر آلویز دیئر. تو یہی سنتا رہتا ہوں. اور کبھی ذاتی تو ہماری کبھی میرے خیال میں 1-2 دفعہ ہی ملاقات ہوئی ہے. لیکن بات یہ ہے سر کہ جو ہیرو ہے وہ ہیرو ہے. آپ ہمارے ہیرو ہیں، ہم آپ کو فالو کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ سچ اے گریٹ ایگزامپل ہم سب کے لیے. آئی تھنک دس از اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ یو آر سو گیونگ. اور یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، دیکھیں پاکستان جو ہے، آج ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ کہتے ہیں یار تم پاکستان کو کیوں بھیجتے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ اس ملک کو بھی، ان لوگوں کو بھی ہماری ضرورت ہے، کیونکہ دے آر لوکنگ ٹورڈز اس ٹو ہیلپ آؤٹ. اور اللہ نے کرم کیا ہوا ہے، ہم یہاں بھی دیتے ہیں، یہاں کے لیے ہسپتالوں کے لیے اور کمیونٹی سینٹرز کے لیے اور بہت ساری اور چیزوں کے لیے. وی آر آلویز کنٹریبیوٹنگ. یو آلویز کلیکٹنگ فار دا لوکل ہاسپٹل آلسو. مگر خالد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اب کینیڈا ہم نے دیکھا ہے، ہم نے 2 معاشرے دیکھے ہیں. ایک کینیڈا بھی دیکھا ہے، ایک پاکستان بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز اچھی ہے، ہر نظام اپنی جگہ پہ صحیح چل رہا ہے. لیکن آپ کبھی ایئرپورٹ جائیں، اگر جس وقت پولیس والا نہیں ہوتا 3 لائنیں کھڑی ہو جاتی ہیں گاڑیوں کی. تو مطلب یہاں بھی جو ہم جو قانون فالو کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس طرح یہاں ہاؤس ٹیکس دیتے ہیں، جس طرح سے ہم سارے ٹیکسز ادا کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہر سٹی کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ ہم ہاؤس ٹیکس سے اپنا کیا کہتے ہیں پولیس کا انتظام سنبھالتے ہیں، ہم اسکول کو پورا پرووائڈ کرتے ہیں، اور پوری کلیننگ کی ہر سٹی ہوتی ہے جو کہ ہمارے ہاؤس ٹیکس سے میرے خیال سے آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اتنا ہی امیر اور اتنا ہی خوشحال ہونا چاہیے جتنا کینیڈا کو ہونا چاہیے. اگر ہم یہ ٹیکس کا سسٹم وہاں اپنائیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے، بیکاز ہم نے دونوں معاشرے دیکھے ہیں. I agree with you 100%. وہاں پہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے اگر ہر بندہ آنیسٹلی آنریبلی اپنا ٹیکس دے دے. بالکل. اب دیکھیں نا وہاں ایک گھر کی جو ویلیو ہے، مثلا اب یہاں پہ بھی اٹ از بیسڈ آن مارکیٹ ویلیو. جو ٹیکس ہم دیتے ہیں اٹ از بیسڈ آن ایسٹیمیٹڈ مارکیٹ ویلیو. اور جناب وہ ہمیں وہ اسیسمنٹ آ جاتی ہے سال کے بعد کہ آج آپ کی ویلیو گھر کی اتنی ہے، اس کے اوپر اتنا ٹیکس ہے. نوبڈی آرگیوز، وہ آپ انسٹالمنٹ کر کے آپ دے دیتے ہیں. اب اس میں خالد صاحب پہلے ہمارے وہاں تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا کہ مطلب جب لوگ سوچتے تھے ہم ٹیکس کیوں دیں، کیونکہ آگے گورنمنٹ جو ہوتے تھے جو کرپشن کی کہانیاں آ رہی ہیں پاس کی، تو لوگوں نے بھی یہ سوچا تھا کہ بھائی کیوں دیں ہم آگے ٹیکس. مگر میں سمجھتا ہوں جب سے خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے اور جس طرح سے یہ پہلی دفعہ اتنے 12,000 ہر گھر تک پہنچے اور ایک بھی فنگر نہیں اٹھی ہے کہ کسی کے یعنی کہ غلط طریقے سے پہنچا ہے یا اس میں کرپشن ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اب لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آگے بھی صحیح حکومت آ گئی ہے اور جو ہم ٹیکس دیں گے اس کا صحیح استعمال ہوگا. تو تھوڑی یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اگر ختم ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو میرے حساب سے کینیڈا سے بھی زیادہ خوشحال ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے ہمارے موسم ہے وہاں، یہاں ہم لوگ 6 مہینے تو برف میں ڈھکے رہتے ہیں. یعنی اگر یہاں 2 فصلیں ہوتی ہے تو پاکستان میں 4 فصلیں ہو سکتی ہے. یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ سٹی کے یہاں برف میں کتنا خرچ کرتے ہیں. اب تو آپ کاؤنسلر بھی ہو گئے، یو نو دا سٹی بجٹ
how it operates, everything. तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी कनाडा जितना ही खुशहाल होना चाहिए, अगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो मैं आप और हम हैं, तो ये हमारा सिस्टम हम पाकिस्तान को ट्रांसफर करने की कोशिश करें. देखिए बात यह है कि बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमें अपना सारा एटीट्यूड जो है पाकिस्तान में वो चेंज करना पड़ेगा पहले, क्योंकि मसला ये है कि वो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, ये गलत फहमी में ना रहे. दे नो ऑल द रूल्स, दे नो एवरीथिंग, बल्कि वो काफी इंटेलिजेंट है. मगर मसला क्या है कि हर बंदा ये कहता है, एंड जैसे आपने जिक्र किया कि भाई हर बंदे को जो है डिस्ट्रस्ट है, और वो डिस्ट्रस्ट की वजह से नोबडी पेज देयर टैक्सेस. और जब ना टैक्स देंगे, क्योंकि अच्छा बहुत सारे उसके रीजंस हैं कि भाई मे बी दे हैव इलीगल इनकम, मे बी दे हैव इलीगल प्रॉपर्टीज, मे बी दे डोंट हैव. तो ये सारी चीजें जो है, जब सिस्टम उसका क्लियर हो जाएगा, जब भी इंशाल्लाह खुदा ने किया, और ये अगर स्मूथली चलना शुरू हो जाए, तो बिलीव मी पाकिस्तान में देयर विल बी लॉट ऑफ मनी. क्योंकि अभी देखिए कि कराची जैसा शहर, फॉर एग्जांपल लाहौर जैसा शहर, इस्लामाबाद जैसा, कितने हजार प्रॉपर्टीज है वहां, और एक एक प्रॉपर्टी इज वेरी एक्सपेंसिव. तो अगर सब अपना जेन्युइन उसका टैक्स दे दे, आपकी पुलिस भी चलेगी, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी चलेगी, और ऑनेस्टली एंड ऑनरेबली चलेगी. बहुत खालिद साहब, मैं एक बात कहूंगा यहाँ कि जो वहाँ मैं शब्बर जैदी साहब से मिला, जो हमारे CBR के चेयरमैन थे, मैं रजाक दाऊद साहब से मिला, मैं काम कर चुका हूँ जी. मैंने कहा मैं फर्गुसन में काम कर चुका हूँ, ही वाज अ पार्टनर देयर. हाँ, तो मैंने देखा कि एक जो माइंड सेट डिफरेंट है. जैसे अगर हमने एक सिस्टम को कामयाबी से चलते हुए देखा है, उन्होंने देखा नहीं है. चाहे वो जितने भी वहाँ के जानते हैं उसके बारे में, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन जैसे हमारे पुराने ज़माने के जो लोग सफ़र करते हैं वो बहुत सीखते हैं, मतलब ट्रैवल करते हैं. तो अब मैं देख रहा हूँ कि कनाडा में हमारे रहने से हमने देखा है, उनको ये कंसेप्ट ही नहीं है कि इतनी जल्दी ये मुल्क सही हो सकता है. मैं समझता हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह मुझे FBR के अंदर वो काम करने का मौका दें. अगर हम और आप जैसे लोग अगर वहाँ जाते हैं, तो हमारा क्या है कि हमने एक सिस्टम को सही तरह चलते देखा है, और हमने देखा है कि वो इम्प्लीमेंट किस तरह होता है. अभी भी मैंने देखा है कि वहाँ जैसे मैं शब्बर जैदी साहब से मिला था और दूसरे लोगों से मिला हूँ, वो समझते हैं पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोगों को तो यकीन है, क्योंकि बिकॉज वी हैव सीन समथिंग सक्सेसफुली वर्किंग डे इन डे नाइट. तो मैं समझता हूँ कि आप एक ट्रस्ट की बात तो है, दूसरी थोड़ी मेंटेलिटी का भी बहुत फर्क है. वो बिलीव ही नहीं करते कि पाकिस्तान इतना खुशहाल हो सकता है. आप देखें कि $1500 पर कैपिटा इनकम, और कहाँ हमारी कनाडा की $50,000 पर कैपिटा इनकम. आई मीन अगर दुगना फर्क हो, तिगना फर्क हो, तो भी आदमी मान ले. यहाँ तो 20-30 गुना फर्क है. तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों का वहाँ जाके इंतजामिया में, इम्प्लीमेंटेशन में मैं बहुत ही तैयार हूँ. मैं हर वक्त कहता हूँ, मैं जब जाता हूँ, मैं जितने मिनिस्टरों से मैं मिलता हूँ, सबको कहता हूँ, बोला इस भाई कब जाएंगे. मैं बोला मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो वन वे टिकट लेके आया हूँ. गया रमजान पूरा मैंने इस्लामाबाद में गुजारा. इतना शानदार, इतना अच्छा मौसम, जैसे स्विट्जरलैंड में मैं था. रात को 2 बजे बच्चे क्रिकेट खेलते थे सड़कों के ऊपर, साफ सुथरी. तो पाकिस्तान में तो मैं तो कल ही जाने को तैयार हूँ. मगर ये आप देखिए ट्रस्ट डेफिसिट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं उनका दिमाग में बिल्कुल, जैसे मैं 100% श्योर हूँ, अगर मुझे ये FBR दे दें, मैं खान साहब को कहता हूँ, हर दफा कहता हूँ, मैं 2 साल में आपका टैक्स रिवेन्यू डबल कर दूंगा. अब वो किस तरह करूंगा, वो मेरे पे छोड़ दे, क्योंकि यहाँ हो रहा है हमारे मुल्क में, कनाडा में जहाँ हम रह रहे हैं, ये हम रोज देख रहे हैं, ये हो रहा है. तो आई डोंट थिंक ये सारी चीजें, मगर अब एक प्रोसेस शुरू हो गया है. जैसे आप KPK के गवर्नमेंट देखें, खान साहब की, वो पहले 2 साल तक यही बातें होती थी, फिर आप देखें कि उनको 2/3 अक्सर से KP के अंदर उनको अक्सरियत मिली. तो मेरे ख्याल से ये खान साहब ने अपने 2 साल बहुत टफेस्ट गुजार लिए हैं. अब अगले 3 साल में ये छक्के पे छक्के मारेंगे. यानी वो कहते हैं ना कि पहले जो 15 ओवर में होते हैं ना कि जरा संभाल ली, विकेटें संभाल ली, अब उन्होंने विकेटें संभाल ली हैं. अब अग्रेशन उनको स्कोर करना है, वही 350. तो मारने शुरू हो गए सर. जी सर, छक्के तो लग रहे हैं. हाँ, अब लगने शुरू हो गए. आप देखिए ये महंगाई का सारा ड्रामा शुरू किया था, अब सारा लोगों को पता चल गया कि महंगाई कहां से आई थी. अब देखो, और सबसे अच्छी बात है इस रमजान में महंगाई हुई नहीं.
یعنی کسی نے رمضان کی مہنگائی کا ذکر، کیونکہ خان صاحب نے پہلے سے ہی رمضان کے 15-20 دن پہلے ہی وہ قانون بنا دیے کہ جو بھی دام بڑھائے گا، جو بھی ہے وہ کہتے ہیں اسٹاکنگ کرے گا، ہولڈنگ کرے گا، ان سب پہ خلاف سخت کارروائیاں کی جائے گی. تو آپ دیکھیں اس دفعہ رمضان میں مہنگائی ہوئی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب بہت جلدی پک اپ کر رہے ہیں چیزوں کو اور امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے. مگر ہمارے جیسے لوگوں کو ٹیم میں شامل کر لے تو ان کو کہتا ہوں ایک وکٹ وہ سنبھالیں، دوسری وکٹ ہم سنبھال لیں گے اور اسکور کرنا بہت آسان ہو جائے گا. سر بس آپ کو بھجواتے ہیں سر. آئی ایم ریڈی. میں 100% تیار ہوں. لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان دا سینس کہ پاکستان میں مسئلہ کیا ہے. ابھی آپ کو اگزامپل میں دیتا ہوں کہ وہاں جو ہے نا موریلٹی، جی وہ اس کا لیول اتنا گر چکا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ بتا رہے ہیں، ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی ہے، ان کو وہ یا یہ بری ہے، ان کے لیے وہ نہ بری ہے نہ اچھی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. دیکھیں اس میں وجہ ہے کہ دیکھو ہر آدمی حلال کی روزی چاہ رہا ہے، ہر آدمی محنت کرنے کو تیار ہے، ہر آدمی عزت سے جینے کے لیے تیار ہے. کیونکہ ہمارے لوگ اتنے مذہبی لوگ ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، مولانا ان کو یہی باتیں کہتے ہیں کہ عزت کی زندگی جیو جو بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بہت سمجھدار بھی وہاں کے ہیں، لیکن جب رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے نا سب ایک طرف چلے آئیں گے. دیکھیں ہمارے ہاں سڑک پہ فرنیچر پڑا ہوتا ہے کوئی اٹھاتا نہیں ہے، یعنی آپ فون بھول جائیں آپ کو ایک ہفتے بعد ہی مل جائے گا. اب یہ ہے نا کہ سامنے والے لوگوں کا پیٹ اتنا بھرا ہوا ہے کہ وہ ان چھوٹی چیزوں میں جاتے ہی نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بہت سمجھدار ہیں، صرف ان کو ہمیں پروو کرنا ہے کہ آپ ہم پہ بھروسہ کریں کہ وی ول ڈیلیور یو اور پیپل آر ریڈی. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تیار ہیں بالکل، اور کام ہونے شروع ہو گیا. میرے خیال سے تو کافی کام ہونا شروع ہو گیا، اور انشاءاللہ اگر اسی طرح سے ساری چیزیں ہوتی رہی تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ختم ہو جائے گی. اینڈ امپلیمنٹ خان صاحب نے بھی دونوں معاشرے دیکھے، انہوں نے یوروپ میں بھی اپنا اتنا وقت گزارا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی گزارا ہے. اس طرح میں مسلسل پاکستان جاتا رہا ہوں اور مجھے پتا ہے. تو آئی تھنک وی آر آن دا رائٹ ٹریک، تھوڑا سا وی آر آن دا رائٹ ٹریک. مگر یہی ایڈجسٹمنٹ میں آپ کی باتیں آ رہی ہے، اور لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہمارے دانشور باتیں کر رہے ہیں، سب لوگ باتیں کر رہے ہیں، مگر سب جب اوپر سے کیپٹن صحیح ہوتا ہے نا تو وہ ساری باتیں پازیٹیو وے میں اب راستہ ان کو ملتا جا رہا ہے. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ اگلے 2 سال میں تو زبردست چینجز آئیں گے، بہت زیادہ آئیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ خالد عثمان صاحب آپ کا ہم سے بات کرنے کا. آپ نے بڑا قیمتی ٹائم دیا ہمارے ساتھ، اور عید کے حوالے سے بھی بات کی، پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے دو بہت ہی چاہنے والے بیٹھے ہوئے، ہم اس پہ پورا پروگرام کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے. پاکستان کے بھی اور کینیڈا بھی. پاکستان کے ہم ہیں تو پاکستان کی وجہ سے ہیں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بے شک اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. نہیں ہے، مطلب ایون دو کینیڈا از آر اڈاپٹڈ لینڈ، our motherland is Pakistan. Of course. Thank you so much خالد عثمان صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا، ہمارے ساتھ وقت دینے کا. Thank you very much. Thank you so much. تو عزیز راکلا صاحب ماشاءاللہ پاکستان کے حوالے سے آپ کی بڑی اچھی جو ہے وہ ڈبیٹ ہو گئی خالد عثمان صاحب کے ساتھ. پاکستان کے لیے وہ بھی بہت زیادہ، دونوں ایک ہی معاشرے، ہم دونوں نے دونوں چیزیں دیکھی ہیں. نو ڈاؤٹ. کام کر جائیں، ابھی بھی وقت ہے یارو، جو سیکھا ہے سکھا جاؤ، جو دیکھا ہے دکھا جاؤ، رسائی سوچ کی اپنی گلی کوچوں میں پھیلاؤ، فروغ نسل کی خاطر ذرا سا وقت دے جاؤ. دوستو چلو کچھ کام کر جائیں. دوستو چلو کچھ کام کر جائیں، ابھی بھی وقت ہے یارو، چلو کچھ کام کر جائیں. بہت شکریہ تقویٰ احمد، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں تقویٰ احمد. بہت ہی دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے. پاکستان میں اگر ہیلتھ اور ایجوکیشن کے شعبے پہ کام کیا جاتا تو آج میرے خیال میں صورتحال عزیز راکلا صاحب بالکل تبدیل ہوتی. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں آگے کی بات کرتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ ٹیکس دینے لگے اور ہمارا جو پورا نظام جس طرح کینیڈا وغیرہ میں چلتا ہے، اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ہمیں صرف اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر سے لوگ ہمارے وہاں علاج کرانے آئیں گے، کیونکہ ہمارے وہاں اتنا ٹیلنٹ ہے. اب یہ سارا جو اتنی طاقت ہے، اتنے جذبہ ہے، جیسے بیٹی نے
کچھ کر جاؤ تو دوستوں کچھ کر جاؤ. ہاں یعنی ایک گجران والا میں بیٹی رہتی ہے جس کی اس طرح کی صحت ہے لیکن اس کی سوچ دیکھیں, سوچ پازیٹیو ہے اس کی, سوچ دیکھیں کہاں ہے اس کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں. اب یہ ساری طاقتوں کو اگر ہم صحیح جگہ استعمال کریں تو یہ اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں کہ حل نہ ہو سکے. آپ کو کہاں کمی محسوس ہوتی ہے, کس جگہ پہ کہ اگر ہم وہ چیز اپنا لیں تو پاکستان کے اندر نظام بہتر ہو جائے اور غریب عوام کی دسترس میں ایجوکیشن, اچھی ایجوکیشن اور صحت کی سہولیات آ جائے؟ اگر ہم اس کے لیے تو ہمیں وہیں پھر جانا پڑے گا مدینہ کی ریاست کی طرف کہ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ کچھ اتنے 20 سال میں, میرے خیال سے 20-21 سال میں 23 سال یعنی آپ پہ جو علامہ کے پیغامات آنے شروع ہوئے تھے اور جب تک آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے پورا کیریکٹر لوگوں کا بدل گیا. تو جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یونیورسٹی میں بھی یہ ان کو سبجیکٹ کو پڑھانا چاہیے اب کہ کیا انہوں نے کیا. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایک تو اچھی حکومت آ گئی ہے اور یہ پورا نظام تھوڑا ہم صحیح کر دیں اور پھر لوگ اخلاقیات کے لیے تیار ہیں. اگر لوگ ایک دفعہ ارادہ کر لیں کہ آج سے ہمیں سچ بولنا ہے, جو جھوٹ نہیں بولنا, آج سے میں چاہے کچھ دیکھو ویسے ہی بھی لوگ پس رہے ہیں, مگر اگر ہم انسٹیڈ ہم جھوٹ پہ اور اس چیزوں پہ بھروسہ کرنے کے بجائے سچ پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیں, ہم محنت کرنا شروع کر دیں, ہم رشوت نہیں دینی ہے پریشان, تو میں سمجھتا ہوں کہ اوپر سے نیچے تک اگر بڑے جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اپنا ذرا دل بڑا کریں, جو استاد ہیں دانشور ہیں سب آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں لگے ہوئے ہیں کس طرح پاکستان اپ لفٹ ہو جائے. تو جو جذبہ وغیرہ چل رہا ہے تو میں تو بہت پر امید ہوں, اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم کہ پاکستان بہت جلدی رائز کرے کیونکہ ہمیں اوپر سے اب لیڈرشپ پہلی دفعہ آ گئی ہے. میں تو آج کل دیکھتا ہوں کہ اپنی ہر چیز میں مجھے عمران خان کی تقریروں سے جواب مل جاتے ہیں کہ آپ سپنے بڑے دیکھیں, اس کے لیے پھر محنت کریں اور پھر ہمت نہ ہارے, اور جتنے آپ بڑے سپنے دیکھتے ہیں اتنے زور سے نیچے گرتے بھی ہیں, لیکن گرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہو جائیں پھر سے اور وہ غلطیاں دیکھیں کہاں آپ نے غلطیاں کی ہے تو اس کو ٹھیک کر کے پھر سے اور آگے بڑی لمبی چھلانگ لگا سکتے ہیں. تو میں تو بہت پر امید ہوں کہ پورا ملک اس وقت تیار ہے اور ہمارے کو اللہ کے فضل سے ایک اچھا لیڈر مل گیا ہے جو ہر سمت میں آپ کے لیے, اور وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل وہ فائنانس کے بھی ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کرکٹ میں سے, آج کل اکانومی ایکسپرٹ بھی ہو گئے ہیں کہ اکانومی فورم پہ بھی وہ بات کرتے ہیں اور ٹیکس کا نظام بھی وہ سمجھ گئے ہیں, کوون کے بارے میں بھی وہ سمجھ گئے تھے. جس طرح سے روز آج کل کانفرنس ہوتی تھی, خان صاحب بیٹھتے تھے, سارے ماہرین ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, کبھی بھی کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی کہ کوئی ڈاکٹر بھی کہہ دے کہ یہ آپ نے کیا بات کہہ دی. تو کافی وہ اپنا ہوم ورک بھی کرتے ہیں جو اتنے گھنٹے وہ کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت پر امید ماحول ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کبھی بھی پاکستان, ہم نے ایوب خان کا زمانہ بھی دیکھا ہے, میں نے 60s میں دیکھا ہے کہ اچھی اچھی خبریں آتی رہتی تھی. تو اب دیکھیں ڈیم بننا بھی شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ ہر فیلڈ کے اندر کام ہو رہا ہے. اور یہ بیچ میں تھوڑا سا بریک آ گیا تھا کووڈ-19 کی وجہ سے, اس میں بھی خان صاحب نے, میں سمجھتا ہوں ہمارا انٹرسٹ ریٹ کہاں 12.5% تھا 8% پہ آ گیا. اگر کووڈ نہیں آتا تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو 12 ہزار لوگوں تک پہنچا تو ایک عام آدمی کو بھی حکومت پہ اعتماد آ رہا ہے کہ اگر یہ کووڈ نہیں آتا تو یہ بھی چیزیں نہیں ہوتی. احساس پروگرام تو اپنی جگہ چل رہا ہے لیکن یہ پریکٹیکلی ایک لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ حکومت اس طرح بھی کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر حالات میں پریزنٹ حکومت ہے وہ اس سے کافی فائدہ اٹھا رہی ہے اور صحیح سمت میں ہم جا رہے ہیں. بہت شکریہ عزیز راگلا صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ملک پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر ہماری نیت سچی ہو, ارادے پختہ ہوں تو ترقی کی منزلیں خود بخود جو ہے وہ راستے پہ چلتے ہوئے ہم حاصل کر سکتے ہیں. جو مذہب ہے, ایک رمضان ایکسرسائز کا مہینہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے, یہ ہمیں عبادت کرنا سکھاتا ہے, یہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ اپنا آپ کو ٹٹولیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان میں جو ہم نے نمازیں کی ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, عبادتیں کی ہیں, تو بس اب اس کو اپنی زندگی میں عمل میں بھی لے کر آئیں. ہم آج سے سب لوگ وعدہ کریں کہ میں وہی چیز سچ بولیں اور کیا کہتے ہیں محنت سے کام کریں. جو بھی وعدہ کرے, خاص کر پاکستان کے اندر لین دین میں جو لوگ, میں اکثر جب تاجروں سے بات کرتا ہوں
जो यहाँ कभी भी हमें कनाडा में मसला ही नहीं होता है कि पेमेंट नहीं आती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हर आदमी एक दूसरे को वक्त से पेमेंट करने लगे, जो भी कारोबार में आप डील करते हैं, इस तरह जो मालकान अपने एम्प्लॉयज़ को वक्त पे तनख्वाह दे दिया करें, तो इससे पूरा माशरा की एक इंजन में ऑयल के पैसे पे हर चीज़ चलती है। जैसे कि अगर मुझे वक्त पे पेमेंट मिलेगा, मैं आगे अपने सप्लायर को पेमेंट टाइम से करूँगा, मैं अपने एम्प्लॉय को टाइम से पेमेंट करूँगा, मैं अपने टैक्सेस टाइम से अदा करूँगा, यानी जो भी, तो उससे जब मैं उनको टाइम से अदा करूँगा तो वो उनको, तो इस तरह पूरा सोसाइटी उठ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि सच बोले, कमिटमेंट पूरा करें, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। हुकूमत अपना काम करे, हम अपने अखलाकियात पे काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अजीज़ राखला साहब हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में। अजीज़ राखला साहब, इन्होंने बिल्कुल सच कहा कि जो वादा करें पूरा करें, सच बोलें। अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करने से कबल सिर्फ एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, पाकिस्तान के हवाले से। बहुत प्यारी नज़म है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिले रहे सदियों, यहाँ जो फूल खिले वो खिले रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो। करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अपने होस्ट महबूब अली शेख अजीज़ राखला साहब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान कनाडा जिंदाबाद।